بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ او کوہستانی وحشی، اپنی زبان کو لگام دے۔ عادی نے لال پیلا ہو کر کہا، میں صبر سے کام لے رہا ہوں اور تو سر پر چڑھا آتا ہے، کوئی وار ہے تو پیش کر۔ لے پیٹو، خبردار ہو۔ یہ کہہ کر بہمن نے اس مرتبہ 15 من وزنی گرز اٹھایا اور اپنے ہاتھی کو قریب لا کر اس زور سے عادی کے سر پر گرز مارا کہ اس کی آواز کوسوں دور تک گئی اور کئی سپاہی صدمے سے بے ہوش ہوئے۔ عادی کا ہاتھی ایک طرف گھوم گیا اور خود عادی کے اوسان خطا ہو گئے، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل میں اقرار کیا کہ بہمن واقعی قوت رکھتا ہے۔ تب عادی نے اپنے گرز کو حرکت دی اور ایسا ہاتھ مارا کہ بہمن اپنے ہاتھی سے لڑک کر زمین پر جا گرا۔ ہاتھی بے تحاشا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ یہ دیکھ کر عادی بھی اپنے ہاتھی سے کودا اور بہمن کے سر پر جا پہنچا۔ بہمن نے زمین پر پڑے پڑے ایسا اڑنگا مارا کہ عادی دھم سے زمین پر گرا۔ پھر دونوں پہلوان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور ایسی گھونسے بازی ہوئی کہ دیکھنے والوں نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لیں۔ آخر دونوں پہلوان بے ہوش ہوئے اور ان کے آدمی انہیں اٹھا کر اپنے اپنے لشکر میں لے آئے۔ ہوش آیا تو عادی پہلوان نے اپنے آپ کو آرام دہ بستر پر پایا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل تھا۔ امیر حمزہ نے پوچھا، کیوں عادی بھائی، تم نے بہمن کو کیسا پایا؟ جناب، وہ لندھور سے 10 گنا زیادہ قوی ہے، عادی نے کراتے ہوئے کہا۔ اگلے روز عادی پہلوان کے چھوٹے بھائی اوجد پہلوان، آشوب، سعد یمانی وغیرہ میدان میں اترے، لیکن بہمن نے ان سب کو پچھاڑا اور باندھ کر اپنے لشکر میں بھیج دیا۔ آخر اس تفتہ نوش پہلوان نمودار ہوا اور کئی گھنٹے تک اس کی اور بہمن کی خوفناک جنگ ہوئی، مگر ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ چھٹے روز پھر اکھاڑا جما اور اس مرتبہ سلطان بخت مغربی نے بہمن سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ بہمن نے پکار کر کہا، حمزہ اپنے دوستوں کو میدان میں بھیجتا ہے اور خود بزدلوں کی طرح چھپا بیٹھا ہے، جرت ہے تو سامنے آئے۔ یہ چیلنج سن کر امیر حمزہ نے سلطان بخت مغربی کو روکا اور مقبل وفادار کو حکم دیا کہ ہمارا لباس اور ہتھیار لاؤ۔ حمزہ نے پہلے حضرت اسماعیل کا کرتا پہنا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی زرہ اور ہود نبی علیہ السلام کا خود سر پر رکھ کر صالح پیغمبر کے موزے پیروں پہ چڑھائے۔ دائیں بائیں سمسام اور کمکام نامی تلواریں لگائیں۔ سام بن نریمان کا فولادی گرز ہاتھ میں سنبھالا۔ سیاہ کی تاس کے بجائے اشکر دیوزاد پر سوار ہوئے اور میدان میں نکلے۔ اشکر دیوزاد کی چال جس نے دیکھی، اش اش کر اٹھا۔ خود بہمن پر بھی امیر حمزہ کو دیکھ کر سکتے کا عالم طاری ہوا۔ حیرت سے کہنے لگا، اے جوان، تو کون ہے؟ میں نے تو حمزہ کو بلایا تھا۔ میں ہی حمزہ ہوں۔ تعجب ہے کہ تو نے اس عام قد و قامت اور قوت کے ساتھ دنیا بھر کے پہلوانوں کو کیوں کر زیر کیا؟ بہمن نے کہا، خدا کی قدرت اور اس کے فضل سے۔ حمزہ نے جواب دیا، اب زیادہ باتیں مت بنا اور جو ہنر رکھتا ہے وہ دکھلا۔ تب بہمن نے اپنا 18 من وزنی گرز اٹھا کر سر سے اونچا لے گیا اور دونوں پاؤں رکاب میں پھنسا کر اس زور سے امیر حمزہ کے سر پر مارا کہ اس کی آواز سے کوہ بیابان لرز اٹھے۔ حمزہ نے ڈھال پر یہ وار روکا مگر کچھوے کی ہڈی بنی ہوئی ڈھال چٹک گئی۔ بہمن بے اختیار پکار اٹھا، آفرین ہے تجھ پر، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تجھ کو 2 حملے اور دیے۔ امیر حمزہ نے کہا۔ بہمن نے 2 وار اور اسی شدت سے کیے کہ پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن خدا کے فضل سے امیر حمزہ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اب حمزہ نے سام بن نریمان کا گرز ہوا میں گھمایا۔ اس کے گھومنے سے میدان میں آندھی کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور بہمن دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ حمزہ نے پکار کر کہا، اے بہمن، اب پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ آگے بڑھ اور میرا وار روک۔ یہ کہہ کر حمزہ نے اس قوت سے گرز مارا کہ بہمن کے گھوڑے کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بہمن خاک پر گرا مگر فوراً ہی اٹھ کر تلوار کھینچی اور اشکر دیوزاد کی ٹانگیں کاٹنے کے ارادے سے لپکا، لیکن اشکر نے ایسی دلکتی جمائی کہ وہ 70 لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ تب حمزہ نے سلیمانی کوڑا نکالا اور بہمن پر برسانا شروع کیا۔
کوڑا لگتے ہی وہ جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتا اور ادھر ادھر بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرتا، مگر سلیمانی کوڑا اس کی خوب مرمت کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے اندر بہمن کی ناک، کانوں اور منہ سے خون جاری ہوا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور امان مانگنے لگا۔ تب حمزہ نے اپنا ہاتھ روکا۔ عمرو عیار دوڑا دوڑا آیا اور بہمن کو باندھ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ حمزہ نے طبیب اقلیموں کو حکم دیا کہ بہمن کے زخموں کا علاج کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ کوہستان کا محاصرہ کر لو اور بغیر اجازت کسی کو بھاگنے کا موقع نہ دو۔ اپنے بادشاہ بہمن کو قید میں جاتے دیکھ کر کوہستانی فوجوں اور پہلوانوں کے جی چھوٹ گئے اور انہوں نے لڑنے بھڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ عمرو عیار نے اپنا خنجر تیز کیا اور حمزہ سے کہنے لگا کہ میں اب نوشیرواں، زپین اور بختک کی تلاش میں جاتا ہوں اور ان کے سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ امیر حمزہ نے اسے ڈانٹا کہ یہ حرکت ہماری شان کے خلاف ہے، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو۔ کئی دن بعد جب بہمن کے زخم بھر آئے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو امیر حمزہ نے اسے اپنے پاس بلایا، بڑی عزت سے سونے کی عالی شان کرسی پر بٹھایا اور کہا، کیوں بہمن، تو نے ہم کو کیسا پایا؟ بہادر، شریف اور جری۔ بہمن نے جواب دیا، اب آئندہ کیا ارادے ہیں؟ حمزہ نے پوچھا۔ دین ابراہیمی میں داخل ہوتا ہوں اور آئندہ سے آپ کا جاں نثار خادم بن کر رہوں گا، بہمن نے جواب دیا۔ یہ سن کر سب لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور امیر حمزہ نے بہمن کو گلے سے لگا لیا۔ تب بہمن نے کہا کہ اے امیر، میری خواہش ہے کہ زپین، نوشیرواں اور بختک وغیرہ بھی دین ابراہیمی میں داخل ہوں، آگ کو پوجنا چھوڑ دیں اور ایک خدا پر ایمان لے آئیں۔ یہی صورت ان کی جاں بخشی کی ہے، ورنہ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ اپنے ہاتھ سے انہیں قتل کروں گا۔ امیر حمزہ نے اسی وقت نوشیرواں، زپین اور بختک کو طلب کیا۔ ان کے چہرے موت کی خوف سے اترے ہوئے تھے، لیکن جب بہمن نے انہیں بتایا اگر دین ابراہیمی پر ایمان لے آؤ تو محفوظ رہو گے، تو خوش ہوئے، فوراً ایمان لائے اور امیر حمزہ سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ امیر حمزہ نے انتہائی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے سب کو معاف کیا اور نوشیرواں کی اسی طرح عزت کی جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایمان لانے کے بعد بہمن، نوشیرواں، بختک اور زپین کے دلوں کی سیاہی دور ہو جائے گی اور یہ کوئی سازش نہ کریں گے، مگر وہ ان کے دلوں کی حالت سے بے خبر تھے۔ ظاہری طور پر یہ لوگ جانے بچانے کے لیے ایمان لے آئے تھے، مگر دل میں امیر حمزہ کے خلاف سخت دشمنی اور حسد رکھتے تھے اور انہوں نے طے کیا تھا کہ خواہ کچھ ہو وہ حمزہ کو ہلاک کیے بغیر نہ مانیں گے۔ سامعین کرام، یہاں تک داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کہانی سے آپ جلد نمبر 6 ملاحظہ کریں گے۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔